الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی قدر، ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، میں سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں اور اس ادارے کے ارباب مستقبلات اور منتظمین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی بدولت مجھے اس تاریخ ساز مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ حضرات کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولوی اکبر شاہ کشمیری میری مجلس میں آتے ہیں تو مجھے دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دباؤ کوئی مادی وزن نہیں ہے، کوئی مادی دباؤ نہیں ہے، بلکہ یہ جلالت علم کا دباؤ ہے۔ اور یہ فرمانے والے کون ہیں؟ حکیم الامت، جو پوری جماعت کے اندر مسلم الثبوت ایک عالم کی حیثیت سے اور مقام عظمت پر فائز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں اتنے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہوں اور اکثر ان میں بلحاظ علم اور بلحاظ عمر میرے اساتذہ کے درجے میں ہوں، تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس کو آپ محسوس فرما سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال الامر فوق العدم، انہیں بزرگوں کا حکم ہے اور یہ خرد نوازی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے قابلین کا ایک شیوا اور ایک انفرادیت نہیں ہے جس سے چھوٹوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ بہرحال مجھے حکم دیا گیا کہ میں کچھ عرض کروں۔ بطور تمہید کے میں چند باتیں پہلے عرض کر دوں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو، تمام مخلوقات کو دو حصوں میں پیدا کیا، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ایک سمجھیے کہ روح ہے اور ایک جسم ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، لیکن یہ محض ایک تعارف کا ذریعہ ہے، یہ اصل انسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاشعوری طور پر بھی ہم اس حقیقت سے اتنے آشنا اور اتنے واقف ہیں کہ جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے یا ہم خود اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا جگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ
حقیقت وہ میں جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ جس چیز کی نسبت میں اپنی طرف کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، کیونکہ نسبت اس چیز کی جاتی ہے کہ جو اپنے سے علیحدہ ہو اپنے سے لے لو۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائک میرا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مائک الگ چیز ہے، میں کوئی الگ چیز ہوں۔ تو اصل حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ابھی جسم بنایا ہے، ابھی روح نہیں ہوئی، حکم ہوا کہ جاؤ زیارت کرو، اور 4 چیزوں کو گواہ بنا کر حق تعالیٰ نے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بہترین مخلوق، بہترین تقویم پر بہترین مخلوق اس کائنات میں، جاؤ اور جا کے اس کی زیارت کرو۔ چنانچہ ملائکہ علیہ السلام جماعت در جماعت، گروہ در گروہ گئے اور اللہ کی تعریف اور توصیف اور اس کی ثنا بیان کی کہ کیسی عظیم مخلوق بنائی۔ ابلیس لعین بھی گیا اور اس نے بھی جا کر معائنہ کیا اندر سے باہر سے، لیکن وہ حسد کے زیر اثر گیا تھا کہ اسے یہ ضرور تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ افضلیت تو مجھے حاصل تھی، یہ نیابت کا اور خلافت کا شرف تو مجھے ملتا تھا، یہ اس کو کہاں سے ملا؟ چنانچہ گیا وہ بھی، لیکن اس نے تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیا اور اندر گھس کے ہر طرف سے دیکھا اس نے، اور آنے کے بعد جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، اپنا جو بیان دیا، وہ ان تمام چیزوں سے مختلف ہے، اور کہا کہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ سے غلطی ہو کہ اس کو خلافت عطا کرے۔ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے بالکل، یہ تو دنیا کی کوئی چیز ایسا نہیں جس کا یہ محتاج نہیں ہے، پانی کا یہ محتاج، غلطے کا یہ محتاج، سورج کا یہ محتاج، چاند کا یہ محتاج، دنیا کی کون سی چیز ہے ایسی کہ جو جس کا محتاج نہیں ہے؟ اگر ایک چیز بھی اس کو نہ ملے یا ایک چیز اپنے اوقات کے لحاظ سے پل بھر کے 100ویں حصے میں بھی اپنا مقام تبدیل کر دے تو یہ مر جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور ہے کہ اس کے جسم کے اندر ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کے چاروں طرف گھوما، چاروں طرف سے دیکھا، لیکن اس میں جانے کا کہیں سے موقع نہیں ملا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ وہاں پوشیدہ ہے۔ یہ بات اپنے علم کی بنیاد پر وہ صحیح پہنچ گیا تھا۔ تو ایک چیز روح ہے اور ایک جسم، اس کائنات کو یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ، یہ اس کا جسم ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کا ذکر باقی ہے یہ کائنات بھی باقی ہے، اور جس دن اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ موجودہ اعمال کے تعلق سے ابھی حضرت مولانا نے بڑے اہم نکات کی طرف توجہ دلائی، اسی ذہن میں ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ابھی چند سال قبل دہلی کے اندر ایک اجتماع ہوا، ایک سیمینار ہوا، اس زمانے کے اندر سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلم کمیونٹی، مسلم طبقے کے اندر تقریباً 97% لوگ اسکولوں اور کالجوں میں کی طرف رخ کرتے ہیں، جبکہ 3 سے 4% جو ہے وہ مدارس کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کم و بیش سب کی گفتگو کا جو ایک محور تھا وہ یہی تھا کہ اگر حکومت ہمارے معاملے میں سنجیدہ ہے، مسلمانوں کے معاملے میں اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اتنی بڑا طبقہ ہے،
کہ جسے کہتے ہیں کہ دوسری اکثریت ہے اس ملک کی، تو کالجز اور اسکول کیوں نہیں قائم کرتے؟ یہ ان 3%، 4% کے ہی لیے پریشان کیوں ہے؟ میں نے جب مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر چیز جو موجود ہے اس دنیا کے اندر وہ اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے غالباً 94 یا 95 کی بات ہے، انگلینڈ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی اور کانفرنس کا موضوع یہی تھا کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہے۔ اگر ایک بال بھی موجود ہے تو بال کا بھی کوئی وزن ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور اس کا وزن نہ ہو۔ تو اس دنیا کے اندر جو انسان کے دو حصے ہیں، ایک اس کا جسم ہے جس کا وزن 60، 70، 80 کلو ہے، اور دوسرا حصہ اس کا روح کا ہے، تو روح بھی موجود ہے، تو لا محالہ روح کا بھی وزن ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ روح کا وزن نہ ہو۔ چنانچہ اس پر تجربات ہوئے، اور تجربات ہونے کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو انسان کے جسم میں سے 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہر طرح کی پیمانے موجود ہیں، باریک سے باریک بال سے بال کے ایک حصے کا بھی وزن کرنا چاہے تو وہ کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ثابت کیا گیا کہ انسان کے جسم سے مرتے وقت 21 گرام کم ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ اس 21 گرام کی اہمیت کیا ہے؟ اس 21 گرام کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہ 21 گرام اس بدن سے نکلتا ہے 70-80 کلو کے، تو وہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل جو ہے وہ 21 گرام ہی ہے۔ تو لہذا یہ مدارس جو ہے یہ ہندوستان کے اندر 21 گرام کا کردار ادا کرتا ہے۔ مسلم طبقے کے اندر یہ 21 گرام کا کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا ان کا تحفظ کیا جانا، ان کی بقا کے لیے جدوجہد کرنا، اور ان کے لیے اپنے آپ کو ہر خدمت کے لیے پیش کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور ان مدارس کے ذریعے سے آپ دعوت کرنے کا، تو یہ دراصل روح ہے، اس روح کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب نفر اللہ مرقدہ، بڑے پائے کے مفسر اور علم تفسیر پر بڑی گہری نظر، بڑے نکات بیان کرتے تھے۔ علم حدیث پر بڑا اچھا ان کا مطالعہ، سیرت پر بہت اچھی نظر ان کی، سیرت طیبہ پر۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن پاک کہ تمام تعلیمات کو یکجا کر دیا جائے اور اس کا حاصل اور نچوڑ نکالا جائے، ذخیرے احادیث کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کا حاصل اور نچوڑ نکالا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کو کہ تمام واقعات کو اول تا آخر جمع کر دیا جائے اور اس کا حاصل نکالا جائے، اور آپ سے یہ عرض کیا جائے کہ حضرت آپ ان تینوں کو الگ الگ یا بیان کر دیں تو آپ کو کتنا وقت پڑے گا؟ عجیب جواب۔ حضرت نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے میں مجھے اتنا وقت لگے گا کہ اگر میں ٹرین میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیر پائیدان پر ہے اور دوسرا پلیٹ فارم پر ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ پلیٹ فارم والا پاؤں جو ہے یہ پائیدان تک پہنچے، میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے، پورے احادیث کا خلاصہ کیا ہے، ذخیرہ احادیث کا، اور حدیث حیات طیبہ کا خلاصہ کیا ہے۔ میں کہ ایسا حضرت کیا
ہے کہ جو آپ اتنے مختصر عرصے کے اندر بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ پورے تینوں چیزوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی، یہی حاصل ہے. تو یہ مدارس جو ہے یہ دراصل اسی تعلیم کو، اسی مشن کو اور ان تینوں نکات کو لے کر کے جن حالات کے اندر یہ مدارس قائم ہوئے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. دور حاضر کے اندر بے شمار پریشانیاں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اور یہی کیا میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کا کہ ہر ملک کے اندر افراتفری کا ماحول ہے. ہم تو بہت امن سے ہیں، بہت چین سے ہیں، اور اس چین سے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہندوستان جو ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے. یہاں مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی مذہب کو نہ مانتی ہو، اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو غلط راہ کی طرف نشاندہی کر رہا ہو. تو نتیجہ یہ کہ جو فکر ہے، اگر ہم دنیا کے تناظر کے اندر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک انفرادیت نظر آتی ہے. تو آج کے موجودہ ماحول کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑی شدید پریشانیوں کے شکار ہیں، خوف ہے، خدشات ہیں، اور تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ کمی آپ لوگوں کی ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے اپنے اکابرین کی، اپنے بڑوں کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. ذرا ان کی تاریخ پڑھیے کہ انہوں نے کن حالات کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا. بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی 1866 کے اندر جن حالات سے وہ اور ان کے رفقا اور ان کی جماعت اور اس وقت کے اکابرین اور زعما وہ گزرے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وہ صاحب حال تھے، ہم صاحب حال ہیں. صاحب حال کتنے بھی مؤثر انداز سے بیان کر دے لیکن وہ صاحب حال کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس ہلکا سا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مکتوبات یعقوبی کے اندر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مجلس ہیں انہوں نے لکھا. اس سے مایوسی کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے شدید ترین اعمال کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا ہے. انہوں نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گرد و پیش کے احوال دیکھ کر، کیونکہ غدر کا دور ہے، انگریزوں کے ظلم و ستم اپنے عروج پر ہیں، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ موجودہ دور کے علماء رخصت ہو جائیں گے تو شاید کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ مذہب فرائض کیا ہے اور واجبات کیا ہے. اس ایک جملے سے آپ اس دور کے کا ایک ہلکا سا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جتنے شدید دور کے اندر ہمارے اکابرین نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام کیا کہ آج ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ مدارس نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان کا کارنامہ ہے. علامہ اقبال کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے جسٹس شہاب الدین، جو علامہ اقبال سے بہت قریب تھے، لیکن علماء سے وہ بدل تھے. علماء سے کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، علاقہ نہیں تھا، کوئی نشست و برخاست نہیں تھی، ان کی دوری تھی. لہذا جب دوریاں ہوتی ہیں تو وہ بھی سنائی دیتا ہے جو نہ کہا ہوا، تو لہذا وہی حال ان کا بھی تھا. تو ایک مرتبہ علامہ اقبال کی موجودگی میں انہوں نے کچھ ناقدانہ گفتگو کی علماء کے تعلق سے. تو بڑی تاریخی بات کہی انہوں نے، علامہ اقبال نے. انہوں نے کہا کہ ان جسٹس صاحب ان مدارس کو، ان علماء کو، ان بوریہ نشین علماء کو کچھ مت کہیے،
یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کو میں اسپین کے اندر دیکھتا کہ جہاں 882 برس مسلمانوں نے حکومت کی اور آج وہاں گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ الحمرا ہے، یہ اشبیلیا ہے، یہ فرا ہے، یہ فرا ہے، یہ قرطبہ ہے، یہ اس قوم کی عظمت رفتہ کے کھنڈرات ہیں کہ جس نے 882 برس حکومت کی. اگر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید ہندوستان کا حال بھی یہی ہوتا. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا فرق وہی ہے کہ وہ نہ ہوتا لیکن اس جیسا اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ مشرقی ممالک جتنے بھی ہیں یہ مذہبی ممالک ہیں. یہاں کے مزاج میں اور مغربی ممالک کے مزاجوں کے اندر بڑا فرق ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی تو عرض کرنا یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے. تو اس کائنات کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کا محل قلب ہے. اسی لیے قرآن کریم کا جب ہم پورے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ابھر کر سامنے آتی ہے ہمارے کہ حاصل مطالعہ یا حاصل تدبر اور تفکر جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم تقوی کی زندگی گزارو. اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر ذہنوں کے اندر ہے کہ عام خلائق سے بالکل منقطع ہو کر بیٹھ جائے آدمی. رحمانیت ولا رہبانیت ابتدا ہوا، رحمانیت کو منع کیا، بلکہ یہ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل کے اندر قائم رہے، اس کا نام تقویٰ ہے. اصل تقویٰ یہ ہے کہ ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول، ایک ایک سکون، ہمارا ہر قدم ہمیں یہ یاد دلاتا رہے، ہمیں استحضار رہے کہ ہم اپنے ایک قدم کے اور ایک لفظ کے جواب دیں گے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تعالیٰ نے 4 وعدے فرمائے ہیں اور جس میں 3 وہ ہیں کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہو تو 3 وعدے تو وہ ہیں کہ جو اسی دنیا کے اندر، اسی زندگی کے اندر پورا ہو. پہلا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے. اِنَّكَ قَادِرٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْرًا مُلاقی، انسان گرتا پڑتا پریشانیاں اٹھاتا ہے، ایک روز اپنے اللہ کے یہاں پہنچ جائے. یہ دنیا کی پریشانیاں تو گزر جائیں گی، خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن تقوی کی زندگی جس نے اختیار کی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ان پریشانیوں سے اس طرح سے نکال دیں گے کہ انسان کے وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ پریشانی آئی تب تھی اور نکل پڑے. لیکن اس کے لیے یقین اور اس کے لیے تقویٰ اور اس کے لیے استحضار ضروری ہے کہ اپنی جواب دہی کا استحضار قلب و ذہن کے اندر حاوی ہو سکے. تو پہلا وعدہ ہے کہ وہ دوسرا وعدہ یہ وعدہ اسی دنیا کے اندر پورا ہوگا، اسی زندگی کے اندر پورا ہوگا. دوسرا وعدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق جو ہے وہ بے شان و گمان دیں گے. عام طور پر رزق کا تصور جو عمومی طور پر پایا جاتا ہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہے کہ کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ رزق نہیں. رزق کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اور موت تک انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ رزق کے اندر داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ متقی انسان کو، تقوی اختیار کرنے والے انسان کو وہ رزق ایسی جگہ سے ادا کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق عطا ہو. تیسری ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی دنیا کے اندر پورا ہو رہا ہے. تیسرا وعدہ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ،
ظاہر ہے انسان غلطی کا پتلا ہے. ایک انسان یہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو بھی یہی ذوق تھا. انسان تو ہے ہی وہ کہ جس سے غلطیاں ہوں، لیکن قربان جائیے اس کی قدرت کے کہ اس نے توبہ کے دروازے کھولے کہ تم غلطی کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن وہ معاف کرتا کرتا نہیں ہے. تو توبہ کے دروازے کھولے. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات اور تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، تمہاری خطائیں جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر جانے سے پہلے معاف کر دیں گے. وہاں جاؤ گے تو بالکل صاف ستھرے ہو گئے. اور یہ بھی اسی دنیا کے اندر پورا ہوگا. چوتھا وعدہ جو فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے. جب ہم مبالغے کے ساتھ کوئی بات کہتے ہیں، ہم کسی بات کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، کسی کا حجم بتاتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں اور ہمارا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، تاکہ سامنے والے کو ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے انداز تخاطب سے وہ چیز معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے ذہن کے اندر اس کی بڑائی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سامنے والے کو مکمل طور پر، قرار واقعی طور پر جو چیز ذہن کے اندر ہے اس کی بڑائی کو بتانے سے قاصر رہتے ہیں، من نوع نہیں بتا سکتے ہیں. اور یہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ کیا اجر ہوگا، کیسا ہوگا، ہمارا عقل و گمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو حاصل یہ نکلا کہ اس کائنات کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کا مین جو ہے وہ دل ہے، اور دل کو سنبھالنے کا ذریعہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یہی حاصل ہے. اور یہی وہ کہ عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی، یہ کرتے رہیے. یہ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صحبت صالحین کو اختیار کیجیے، علماء کے پاس بیٹھیے، علماء سے قربت رکھیے، مدارس کے اندر آئیے جائیے، ان حضرات کی جوتیوں میں بیٹھیے تو آپ کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں. آپ ادھر کی دکان پر جائیں، آپ نہ بھی کچھ دیں تو کم سے کم خوشبو تو دے کے جائیں. تو غنیمت جانیے کہ یہ حضرات علماء کرام ہمارے درمیان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ان کی مجالس کے اندر بیٹھنا، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان سے سوالات کرنا اور اپنی علمی تشنگی اور سوالات کے جوابات حاصل کرنا، یہ آپ کے خوشبختی کی دلیل ہے. بہرحال ان اکابرین کی موجودگی میں مجھ سے بے وجہ طالب علم کا اتنا کچھ کہہ دینا بھی یقیناً جسارت سے کم نہیں ہے، لیکن انہی بزرگوں کا حکم تھا، انہی بڑوں کا حکم تھا کہ تجھے کچھ کہنا ہے. لہذا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے چند باتیں عرض کر دی. انہی چند طالب علمانہ باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا کا مثبت خطاب اور ان کا پیغام ہم لوگوں کو بہت صاف ستھرے انداز میں مل رہا تھا، اور کسی بھی بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اور شیخ الجامعہ اگر اس انداز میں مثبت خطاب کے ذریعے لوگوں کی ذہنی تربیت کرے تو اس کا ذہن بنتا ہے اور آگے کام کرنے کے لیے منصوبے بھی وہ بناتا ہے، اور اس انداز میں کام کرنا چاہتا ہے کہ ہم شعلہ نفرت کو بجھانے میں لگے ہیں، ہم شعلہ نفرت کو بجھانے میں لگے ہیں، وہ ہیں کہ فقط آگ لگانے میں لگے ہیں. اب آپ پوچھیں گے ہم سے کہ وہ کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے زمانہ لے رہا ہے، نام ان کا ہم نہیں لیں گے. ہم تو آپ کو باخبر مجمع سمجھتے ہیں. حضرت مولانا اس تاریخ پر بھی روشنی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 30 مئی 1866 میں جو دارالعلوم قائم ہوا، آپ دیکھیں 1857 میں علماء کرام کی ایک بڑی قربانی ملک کی آزادی کے لیے آ گئی تھی سامنے،
اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گھروں میں اب یتیم نظر آ رہے تھے. ان کے باپ تو شاملی کے میدان میں اور فریڈم موومنٹ میں اپنی جان پیش کر چکے تھے، لیکن ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے ان کے گھرانے میں جو بچے تھے یتیم تھے، مفلوق الحال تھے، کیا کرتے تھے؟ ہمارے ان بزرگوں نے کثیر المقاصد کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے ملٹی پرپز انہوں نے اس ادارے کا قیام کیا کہ یہ بچے بھی پڑھیں گے اور یہاں سے فریڈم کے لیے اور آزادی کے لیے اور موومنٹ کے لیے افراد بھی تیار کیے جائیں گے. تو یہی کام انہوں نے کیا. 1857 کی وہ تاریخ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے کہ دہلی سے پشاور تک 52,000 لوگوں کی لاشیں تھیں اور اس میں علماء کی لاشیں تھیں جو درخت پر لٹکائی گئی تھیں اور ٹانگی گئی تھیں. تو اس قربانی کے ساتھ ان مولویوں نے، ان علماء کرام نے، ان اکابرین نے، ان بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کیا. 1866 کو دارالعلوم قائم ہوا. آپ الہ آباد کا ایک پودا لا کر کے اپنی زمین پہ لگاتے ہیں امرود کا، پانی پٹا پٹا کر کے جب اس میں ایک پھل پہلے آتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو توڑتے ہیں، دھو کر کے تشت پر رکھتے ہیں، افراد خانہ کو بیٹھاتے ہیں گھر کے لوگوں کو کہ دیکھیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے، کیسا پھل آیا ہے، میٹھا ہے کہ نہیں، خوش ذائقہ ہے کہ نہیں. دارالعلوم کو بھی دیکھیے، دارالعلوم قائم ہوا. اب اس کا پہلا طالب علم وہاں سے نکلا ہے. پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ نیا نظام اور نئے نظام تعلیم کے تحت یہ انسٹیٹیوشن قائم ہوا. اب ایک فارغ نکلا ہے، وہ کیسا ہے؟ اس فارغ کا نام پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ فریڈم موومنٹ کا سربراہ اعلیٰ شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا ان کو جانتی ہے. حضرت مولانا محمود حسن پہلے طالب علم تھے جو اس ادارے سے نکلے. انہوں نے پوری دنیا میں پھیل کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا اور ریشمی رومال تحریک ان کی تاریخ کا حصہ ہے اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو بغیر کسی اختلاف کے کہ وہ شخص اتنا بڑا آدمی تھا. بلکہ ایک انگریز نے ان کے بارے میں لکھا کہ اس شخص کو صرف سزا دینے سے کام نہیں چلے گا، اس آدمی کو مار دینے سے کام نہیں چلے گا، اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو منتشر کر دینا مسئلے کا حل معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی راکھ میں بھی حب الوطنی اور ملک کی آزادی کی تحریک کا جذبہ کار فرما ہے. یہ لکھا انگریز نے ان کے بارے میں کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے، فریڈم موومنٹ کا کام کرنے والا آدمی ہے. ہم کو یہ جب نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کانپتے ہیں اس سے کہ نہ معلوم کون تحریک پوری دنیا میں چلا دے گا یہ آدمی اور اس طرح ملک میں ایک دوسری صورتحال پیدا کر دے گا. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ 1866 میں وہ تعلیمی ادارہ قائم ہوا. پہلا طالب علم اس جذبے کا وہاں سے نکلا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس ادارے نے ملت کو جو دیا ہے وہ تو دیا ہی ہے، ملک کو کیا دیا ہے اس نے، اور پوری دنیا میں اس ملک کی آبرو کو بچانے کا کام، اس کو آگے بڑھانے کا کام کتنی مضبوطی کے ساتھ کیا ہے. اس بھارت کو، اس ملک کو کہ جس کے مالک نے اس کو پیدا کیا اور اس کو بڑھایا، اس کے پتوں میں خوشبو رکھی اور جو تیز بات ہے وہ اسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور اسی بھارت میں پیدا ہوتا ہے. اس کے پتے پہ خوشبو ہے. دار چینی درخت کا چھلکا ہی تو ہے، اس میں کائنات کے خالق نے، مالک نے خوشبو رکھی ہے اور آپ اپنے کھانے کو ذائقہ دار بنانے کے لیے دار چینی کا استعمال کرتے ہیں. وہ اسی بھارت میں پیدا ہوتا ہے. اس بھارت کے گیسوئے برہم کو سنوارنے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ان بزرگوں کی قربانیاں قابل قدر ہیں، لائق ستائش ہیں. اور اس حوالے سے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ خدمت مدارس کی کتنی بڑی رہی ہے اور کتنا بڑا کام کیا ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ یہاں جمع ہیں اور یقیناً ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابرین کی گفتگو کو سن کر کے وہ اس مثبت پیغام کے ایڈوکیٹ بنیں گے اور اس کی ایڈوکیسی کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے اسٹیج پر بیٹھے، ان پر دہشت گردی کا الزام ہے، ان کے مقررین آئے تقریر کرتے رہے، کہیں میں ایک لفظ بھی محبت کے سوا کچھ نہیں بولا ہوں، اب کچھ نہیں کہا ہوں نے. یہ پیغام آپ عام کریں گے. سیاسی مصروف شخصیتوں کی مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے، لیکن وہ میزبان بھی ہیں. پرزہ میرے پاس آیا ہے تو ان کو بھی بلا لیا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آئے ہو، بیٹھو، ذرا چلے جانا. ابھی تو آئے ہو، بیٹھو، ذرا چلے جانا. لگے گی دیر بہت حال دل سنانے میں. باندہ سے تشریف لائے ہمارے بزرگ حضرت مولانا حبیب احمد بادوی صاحب جو ہمارے مخدوم ہیں، بزرگ ہیں، پورے ملک میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اگر ان کے خطاب کو سننے سے پہلے آپ چلے گئے
اور بعد میں اطلاع آپ کو ملے گی تو آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ کبھی افسوس ملنے کا موقع آپ کو نہ ملے, اس موقع سے آپ فائدہ اٹھا لیجیے. ہم گزارش کریں گے حضرت مولانا